إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله والله ربنا لا نشرك به شيئا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے مکہ مکرمہ سے نکال کر اچھے طریقے سے نکال کر اچھے طریقے سے میرا خارجہ فرما کر، سچائی والا خارجہ فرما کر سچائی والا داخلہ مدینہ منورہ میں فرما دے، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ، امداد اور سلطنت مقرر فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و ستائش کے لائق اللہ کی ذات پاک ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر
جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماں اور بہنوں اور اہل محلہ آتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان جس نے ہمیں امت محمدیہ علیہ السلام میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت جس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں سے قرآن مجید، فرقان حمید جیسی بابرکت اور پر رحمت کتاب کو اتارا۔ یہ وہ کتاب جس کو ماننے والے، جس پہ عمل کرنے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دنیا ہی میں حاصل کر گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی اس قرآن مجید، فرقان حمید کو اپنی زندگی کا آئین، قانون اور ضابطہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ ریاست مدینہ کے حوالے سے مسلسل 4 خطبات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ہجرت کے بعد 10 سال زندہ رہے، اور اس 10 سالوں میں ریاست کے اندر کیا کچھ ہوا ساری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر بیان کرنے والوں کے بیان ختم نہیں ہوں گے۔ کاش ہم ریاست مدینہ کو اس کے اندر سن وائز، میرے آقا جب تشریف لے آئے مدینہ میں، وہاں سے پھر ہجری سن شروع ہوا، عیسوی سن حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، اور ہجری سن میرے آقا علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ جب آپ تشریف لے آئے وہاں سے شروع ہوا، اور باقاعدہ طور پر سن ہجری کا آغاز جناب فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد جناب فاروق اعظم کے دور حکومت میں مستقل طور پر یہ ہجری سن کا آغاز کر دیا گیا، نوٹیفکیشن کر دیے گئے۔ تو میرے آقا پہلے سال میں، پچھلے جمعے کو میں ملاتے ہوئے، مسجد بنانے کے بعد، موافقات مدینہ قائم کرنے کے بعد، صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنانے کے بعد 2 ہجری جب آئی تو آپ نے دیکھا کہ اب میری اس مختصر سی ریاست میں، جو کہ حقیقت میں بہت بڑی ریاست تھی لیکن رقبے کے لحاظ سے مختصر تھی، حد بندی کر دی، یہاں سے لے کر یہاں تک مدینہ ہے، اس کو حرم کہتے ہیں، حرم مدینہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے معیشت بہتر بنانے کے اصول وضع کیے، وہ آج کا خطبہ ہے۔ میرے آقا نے معیشت کو کیسے چلایا، آج ہم لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہماری معیشت کمزور ہے۔ آؤ ریاست مدینہ کی معیشت کو دیکھو۔ سب سے پہلے اس وقت تک آپ نے، اللہ نے زکات کو فرض نہیں کیا جب تک کہ معیشت کے اصول متعین نہیں ہو گئے۔ بھائی 13 سال مکہ میں زکات فرض نہیں ہوئی، مدینہ منورہ میں آ کر روزہ بھی 2 ہجری میں فرض ہوتا ہے اور زکات بھی 2 ہجری میں فرض ہوتی ہے۔ پورا 1 سال معیشت کی بہتری میں لگایا۔ وہ کیسے؟ اس میں
سب سے پہلا بنیادی اصول نمبر 1 فرمایا القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کس حدیث کی کتاب میں تلاش کرو گے القاسب حبیب اللہ، سنن نبی داؤد کے صفحات پہ موجود، سنن نبی داؤد حدیث کی 4 درجے کی کتاب ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود، اللہ مسلم شریف کے اندر موجود، میرے برادر مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود، القاسب حبیب اللہ، کسب حلال کرنے والا، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ معلوم یہ ہوتا پہلا اصول کہ حلال روزی کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ حلال روزی یہ بنیاد ہے۔ اب پاکستان کی فضا میں حکومتوں پہ افسوس، ہماری معیشت کی بنیاد سود ہے، ہماری معیشت کی بنیاد سود ہے۔ نام کس کا؟ ریاست مدینہ کا۔ توجہ نہیں ہے، ہماری کسی کی توجہ نہیں ہے اس طرف۔ پریشان رہے گی آنے والی حکومت بھی، پچھلی حکومتیں بھی پریشان نہیں، اس لیے پوری امت کو حرام کھلایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی صبر پہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، جامع الاصول حدیث کی کتاب کے اندر روایت موجود ہے، پھر مسند دارمی کے اندر موجود ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، سنن پہلی 6 جلدوں کی عربی زبان میں کتاب کے اندر موجود ہے۔ میرے برادر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی صبر پہ ہے، اللہ مسافر بندے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، مظلوم بندے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اگلی بات دعوت الوالدی لبلدی، والد کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ واپس نہیں لوٹاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک مسافر ہے، لمبا سفر کر رہا ہے، اللہ سر پہ نشانات بھی سفر کے موجود ہیں، لباس بھی پھٹ چکا ہے، گردالود جسم ہو چکا ہے، مگر یہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسافر کی دعا اللہ واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ میری حدیث سن کر یہ دعا مانگ رہا ہے، انا یستجاب لکم، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیسے ہوگی؟ انا یستجاب لکم، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیوں بھائی مسافر ہے، اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ فرمایا مطعمہ حرام، مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام۔ اے اللہ، اس کا کھانا پینا بھی حرام کا، اس کا کھانا پینا بھی حرام کا، اللہ اس کا پہناوا بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اللہ اکبر، اور اس کو غذا جو دی گئی وہ بھی حرام کی۔ انا یستجاب لکم، ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ میرے برادر، اللہ کے نبی فرمائے 3 بندوں کی دعا اللہ واپس نہیں کرتا، ان میں سے دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی ہے، مگر یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا پینا حرام طریقے کا، اس کا پہناوا حرام طریقے کا، وغذی بالحرام، میرے آقا کی زبان ایسے ترجمان سے نکلے ہوئے سیم الفاظ ہے، وغذی بالحرام، اس کو حرام کی غذا دی گئی۔ انا یستجاب لکم، اس کی دعا اللہ کیسے قبول
تکلف کرے گا، معلوم یہ ہوتا ہے معیشت کی بنیاد حلال ہے۔ ریاست مدینہ میں میرے آقا نے معیشت کی بنیاد حلال رکھی تھی، اس لیے آج پوری دنیا میں اسی معیشت کو سامنے رکھ کے کام ہو رہا ہے۔ اب مجھے کہیں گے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے بنیاد میں کیا میں نے بتایا پچھلے ویڈیو میں، اس کے پیچھے میں آپ نے میثاق مدینہ کیا، مدینہ پیکٹ کیا، اپنوں بیگانوں کو ملا کر سائن کروائے، یہودیوں تمہیں تکلیف ہوگی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمیں تکلیف ہوگی تم ہمارا ساتھ دو گے۔ عیسائیوں کو اپنوں کو بیگانوں کو ملا کر کہہ دیا، ان کی نگرانی کس نے کی؟ اور یہودی کو بھی حرام کمانے کی اجازت نہیں تھی، عیسائی کو بھی حرام کمانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر زکات فرض ہو گئی، معیشت کیسے، معیشت حلال کیسے؟ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے آئے، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو بھائی بنا دیا۔ اس نے کہا بھائی عبد الرحمن، یہ میری خیبر کی زمین تم جو چاہو لے لو، یہ میری 4 بیویاں جس کو تم چاہو میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہوں، اس کو طلاق دے کر۔ اس نے کہا بھائی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آتنی قرضا حسنا، مجھے تھوڑا سا قرضہ حسنا دے دو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض حسنا لیا، گھی اور پنیر خریدا، مدینہ کی گلیوں میں بازاروں میں آواز لگا کے فروخت کیا، یہ میرے پاس گھی بھی ہے پنیر بھی ہے، میرے برادر آواز لگا کے یہ تجارت کی ہے، شام ہوئی ہے، کچھ منافع ہوا، آج اور ہے کل اور ہے۔ اس حلال کے اندر برکت یہ ہوئی کہ وہ وقت بھی آیا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر کھجوروں کے مالک بن گئے۔ یہ حلال کی برکت ہے۔ آج ہماری بنیاد سود ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ ابھی کہا تو گیا ہے اس لیے کہ شریع عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی معیشت کا سود سے بات کیا جائے، اس کے خلاف بینکوں نے رٹ کر دی سپریم کورٹ میں۔ یہ ہم نہیں مانتے، بہت مشکل ہے، ہم سود سے بات کلام کیسے بنائیں؟ خیر ابھی کچھ دن پہلے وزیر خزانہ نے وہ ان کی جو رٹ تھی وہ واپس لے لی ہے کہ نہیں بھی ہم سود کے خلاف کام کریں گے۔ کل علماء کی مجلس میں بھی فیصلہ ہوا کہ سود کے بغیر معیشت کو چلاؤ۔ سچی بات یہ ہے جس ملک مسلم ملک میں، میں کافر کی بات نہیں کرتا، مسلم ملک میں سود سے بغیر معیشت ہوگی وہ پروان چڑھے گی۔ پھر ہم IMF کو بھی کہہ دیں گے ہم سود نہیں دیتے، جو مرضی کر لو، ہم نے اس کو حرام کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ آج کے بعد میں سود کو حرام کرتا ہوں، جس نے بھی کسی کا سود دینا ہے وہ کوئی کسی کا سود نہ دے، اصل زندے دے۔ تو آج جب تک اسلامائزیشن کی طرف ہماری معیشت نہیں آئے گی، ریاست مدینہ کی سن 2 ہجری میں کی ہوئی اصلاحات کی طرف ہم نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہماری معیشت مضبوط نہیں، ہماری معیشت کمزور رہے گی۔ کیوں بھائی؟ حرام میں لذت ضرور ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ حرام میں لذت ضرور ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ حلال میں لذت کم ہوتی ہے مگر برکت ضرور ہوتی ہے۔ اور جب انسان صحیح سنت کے مطابق اپنی روزی کو حلال کرے گا، اس میں پھر لذت بھی ہے، اس میں پھر برکات بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شراب پیتے، 13 سال شراب پی ہے، مسلمانوں کے لیے جائز تھی، حلال تھی، مگر مدینہ میں آ کر شراب کو حرام کیا۔ مگر جب حرام کیا گیا پھر کیا ہوا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، پانسے کے تیر نکالنا، فال نکالنا، آنکھ اس میں گڑیاں حرام۔
اور بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھانا، ایک چیز کو حرام کیا، ساتھ 3 اور کا نام بھی لے دیا۔ جب یہ حرام ہو گئی، مدینہ کے اندر منادی نے اعلان کیا شراب حرام ہو گئی۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی، تاریخ والے لکھتے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ جس کے منہ کو پیالہ لگا تھا اس نے سن کر پیالہ نیچے پھینک دیا، آگے گھونٹ پیچھے پینا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ وہ شراب منہ کو لگی ہوئی نیچے گر گئی، لوگوں نے مٹکے بھرے ہوئے تھے شراب، وہ گلیوں میں توڑ دیے۔ شامی بیان فرماتے ہیں ہم نے مدینہ کی گلیوں میں دیکھا شراب ایسے چل رہی تھی جیسے بارش کا پانی چلتا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ آج شراب مسلمانوں کو پتہ ہے پھر کیوں ملتی ہے؟ پھر کیوں ملتی ہے؟ پینے والے پیتے کیوں ہے؟ ملتی ہے تو پیتے ہیں۔ نشہ حرام ہے کس پر ہی بنا، کیوں پیتے ہیں؟ ملتا ہے تو پیتے ہیں۔ یہ سارا قصور حکومتوں کا ہے، سارا قصور حکومتوں کا ہے۔ وہ دیکھو قطریوں نے کیا کیا، امریکہ شراب کے بین ہمارے ملک میں، امریکن آئے، رشین آئے، یو کے کا تو آئے، ہمارے قطر میں شراب پینے کو نہیں ملے گی، بڑے تعداد کو نہیں ملے گی۔ انہوں نے میچ روک کر میدان میں جمعے کا خطبہ دیا۔ پتا چلا پوری دنیا کے مسلمان چاہتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کرکٹ کا میچ ہو ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھے ہیں، جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ میچ انہوں نے بند کروا دیا، ہم جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز کبھی پڑھی نہیں، خیر جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر 5 بجے میچ لگ رہا ہو ساری رات بچے سوتے ہیں۔ یہ مسلمانی ہے، اس قسم کی ریاست سے مدینہ چاہتے۔ خبردار، اللہ کی قسم، معیشت کے اصول لکھنے والے بڑے پیدا ہوئے، انگریزوں میں پیدا ہوئے، یہودیوں میں پیدا ہوئے، عیسائیوں میں آئے، مگر جو اصول میرے آقا نے دیا، بنیادی شرط حلال، وہ کسی نے نہیں دیا۔ رزق حلال، یہودیت کے ہاں حرام چیزیں فروخت نہیں ہوتی، وہ پیسہ کماتے ہیں، اور حرام اور حلال کے اوپر بھائی لکھا نہیں ہوتا یہ حلال ہے یا حرام۔ یہ 10 روپے کا نوٹ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ حلال کیا ہے؟ انسان کا اپنا کردار، انسان کا اپنا بیہیویئر، انسان کا اپنا گفتار کا انداز۔ دکان پہ میں بیٹھا ہوں، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولوں، کیا سمجھو گے کہ اس کے حلال کا؟ کون ہے پاکستان کا کاروباری جو جھوٹ کے بغیر کام چلا رہا ہو؟ آقا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا یمن کے علاقے سے، آ کر کہنے لگا یا حضرت اريد ان اسلم، میرا جی چاہتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو پہلے کیا؟ فرمایا میں مجوسی ہوں، میں آپ کو پوچھتا ہوں، سورج کا پجاری ہوں، آگ کا پجاری ہوں۔ اچھا بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ہماری دو شرط ہے، نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نمبر 2 جھوٹ نہیں بولنا، نمبر 2 جھوٹ نہیں بولنا۔ میں تو چوریاں بھی کرتا ہوں، میں ڈاکے بھی مارتا ہوں، ایسا بھی اجازت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے کہ حضرت نے اس کو تمام برائیاں کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ خیر اس نے وعدہ کیا جی حضور جو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کے مطابق کام کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں عبادت یہ جو آپ نے طریقہ بتلایا نماز 5 وقت کی ادا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ وعدہ معاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کا وعدہ بڑا مشہور ہو، جو وعدہ وہ کر لیں ایگریمنٹ کر لیں وہ پکے۔ وہ چلا گیا، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اور انہوں نے کہا یا حضرت آپ نے اس کو ہر کام
خراب کرنے کی اجازت دے دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ 1 سال کے بعد دوبارہ آئے گا پھر آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اللہ اکبر، گھر چلا گیا، رات ہوئی ہے، ذہن بنا کے اندھیری رات ہو گئی ہے، سر کے اوپر پگڑ باندھا جیسے ڈاکو اور چور باندھتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جا کر اللہ اکبر چوری کا ارادہ ہوا۔ پھر سوچا جب میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھ سے وہ پوچھیں گے بتاؤ کتنی چوریاں کی ہیں، کتنے ڈاکے مارے ہیں، اللہ کتنے زنا کیے ہیں، کتنی شراب پی ہے۔ ارے اللہ کے بندے یہ کام تو میرے پہلے مذہب کے اندر بھی جائز نہیں تھا، اب میں حضور کی خدمت میں جا کر پھر یہ کہوں گا میں فلاں کام کیے ہیں۔ بہتر یہ ہے بستی سے بچنا بہتر ہے کہ وہاں میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، حضور کی خدمت میں ایسا کام بتانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے ارادہ ہوا تو ترک کر دیا۔ اللہ اکبر، پھر ارادہ ہوا ترک کر لیا، پھر زنا کا ارادہ ہوا ترک ہو گیا، شراب پینے کا ارادہ ہوا ترک ہو گیا۔ 1 سال کے بعد یہ اللہ کا بندہ دوبارہ حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول السلام علیکم، ابھی کیفا حالکا، تیرا کیا حال ہے، تو نے کیسے شب و روز گزارے ہیں، کیفا دیالوکا و کیفا نہاروکا و کیفا صلاتوکا و کیفا سیاموکا، اللہ کیفا حالاتوکا، تیرے حالات کیسے رہے۔ فرمایا حضرت جی میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ فرمایا بتاؤ تو نے کتنی چوریاں کی ہیں۔ فرمایا ارادہ ہوا مرد ترک کر دیا، فرمایا ارادہ ہوا زنا کرنے کا میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں سنو صحابہ کرام کی جماعت، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ تمہارے سامنے مثال موجود ہے۔ اب جب میں نماز نہیں پڑھتا مجھے بے حیائی کیسے رکے گی میری؟ اللہ کا فیصلہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب کمپیریزن میں کر لوں اپنے آپ کو، ہم 22 کروڑ مسلم ہیں، میری ذاتی رائے ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی بیشی، ہم کتنے % لوگ نمازی ہیں، کتنے فیصد لوگ ہم نمازی ہیں؟ اگر میں نے صبح کی پڑھی ہے تو ظہر کی مس ہے، غیر حاضری ہے، سکول سے 4 دن غائب رہا ہو جائے بچہ، اس کا نام کٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ داخلے کے لیے ری ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ کی 5 وقت حاضری لگانے سے قاصر ہیں، مگر دیکھ ریاست مدینہ میں پہلے میرے آقا نے پہلا کام مدینہ میں آ کر کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ اللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں ہی ابتدا ہے انسانیت کی اصلاح کا، انسان کو صحیح کرنے کا بہترین انسٹیٹیوشن مسجد ہے۔ مگر مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے برادری یہ مسجدیں بہت چھوٹی ہیں، پاکستان کی حدود کو دیکھ لیں، ایک پوری گلی محلے کی مسجد میں آ جائے، اللہ کی قسم مسجدیں تھوڑی ہیں، مسجدیں چھوٹی ہیں، ہم نے اپنے گھروں کو مسجد بنا رکھا ہے، نتیجہ صاف ظاہر ہے ہمارے اندر سے اجتماعیت ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا احساس ختم ہو گیا، ہماری معیشت بھی اللہ اکبر حلال کے طریقے پہ نہیں چلی۔
برادر ریاست مدینہ میں معاشی لحاظ سے آج گفتگو ہے، ایک نمبر بات جو میرے آقا نے صحابہ کو بتلائی وہ کیا تھا کہ حلال کمانا ہے۔ اور اب سوال یہ ہوگا میرے آقا علیہ السلام کا اپنا طریقہ معیشت کا کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کو بڑے تحفے تحائف بھی مختلف علاقہ جات سے آتے تھے۔ میدان جہاد کے اندر خمس مال جو ہے اس کے بھی آپ کا اللہ نے حصہ مقرر کیا تھا، اور دو صحابہ بھی بہت زیادہ مختلف والا جات سے تعاون میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے اللہ معیشت کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ آپ تو کاروباری بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام اس لیے بھیجا تھا کہ آپ نے نبوت کے اعلان سے پہلے اس کا مال لے جا کر اللہ اکبر شام کے علاقے میں فروخت کیا تھا۔ اللہ نے اس کو بہت پرافٹ دیا تھا، منافع دیا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ کی شرافت اور آپ کی عظمت، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ میرے آقا علیہ السلام کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میرے آقا 13 سال قسم پرستی کے عالم میں ہے۔ باہر کہ آپ کے پاس اونٹنیاں موجود تھیں۔ حضرت عائشہ کے نام پہ ایک اونٹنی ہے، حضرت حفصہ کے نام پہ ایک اونٹنی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ان اونٹنیوں کے نام بھی میرے برادر سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک اونٹنی کا نام تھا السمراء، سیدہ عائشہ کی اونٹنی تھی۔ العریس یہ سیدہ ام سلمہ کے لیے خاص تھی۔ بردہ نامی اونٹنی یہ زحاق بن سفیان نے آقا علیہ السلام کو تحفہ پیش کی تھی۔ بڑی خوبصورت اونٹنی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے خوبصورت اونٹنی کبھی نہیں دیکھی۔ اور ایک مہرانہ میم آنکھوں والی ہے، مہرانہ می اونٹنی حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ کی خدمت میں تحفہ پیش کی تھی۔ ایک الشقراء شین کے ساتھ بڑا نون کیا بات شقراء نامی اونٹنی یہ بنو عامر کے بازار سے خریدی گئی تھی۔ الدباء نامی اونٹنی یہ بنو عامر کے بازار سے خریدی گئی تھی۔ السعدیہ نامی اونٹنی، البہوم نامی اونٹنی، الیسیرات نامی اونٹنی، الہنا نامی اونٹنی، الدباء نامی اونٹنی یہ ساری اونٹنیاں میرے آقا کے ملکیت میں تھی۔ ان کا دودھ نکال کر آقا علیہ السلام اپنی 11 بیویوں کے حجروں میں تقسیم کیا کرتے تھے میرے برادر۔ اور آپ کی تقریباً 200 کے قریب بکریاں بھی موجود تھیں۔ لقید بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چرواہا آپ حضور کی بکریاں لے کر گزرا، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی نظر آیا۔ میرے آقا کو بتایا گیا کہ ایک بکری کی ہاں ایک بچہ ہوا ہے۔ میرے آقا نے چرواہے کو بلا کر فرمایا اس بچے کے بدلے میں ایک بکری کو ذبح کر دو اور ازواج مطہرات کے اللہ اکبر حجرات میں تقسیم کر دیا جائے۔ پھر مجھ سے مفاخر ہو کر فرمایا اے لقید بن سمرہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہاری وجہ سے اس کو ذبح کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بکریوں کا عدد 100-200 سے بڑھنے نہیں دیتے۔ چنانچہ جب بھی کوئی بیا بچہ آتا ہے اس کی جگہ پہ اس بکرے ایک اور بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ حساب برابر رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اور اونٹنیاں بھی تھی۔ یوسف صالحی ایک بڑا مورخ ہے، اس نے سبل الہدی نامی کتاب کے اندر اور بھی بکریوں کے نام تذکرہ کیے ہیں۔ عجبہ نامی بکری، زمزم نامی بکری، سقیہ نامی بکری، برقہ نامی بکری، برسہ نامی بکری، اطلال نامی بکری، اطراف نامی بکری، امرہ نامی بکری اور غوثہ نامی
بکری میرے برادر یہ ہے معیشت ریاست مدینہ میں جس کی ابتدا میرے آقا نے آج خود کر کے دکھائی. معلوم یہ ہوتا ہے یہ بکریوں کو پالنا، اونٹنیوں کو پالنا، جانوروں کو پالنا یہ معیشت کے لیے بہترین ہے. جو کام میرے آقا نے کر کے مدینہ میں دکھا دیا وہ پورے امت کے لیے بہترین صدقہ بھی بن گیا، بہترین نظام بھی بن گیا اور بہترین سنت بھی بن گئی. اور اس کے اوپر اور بہت سی تفصیل موجود ہے. یہی معیشت ریاست مدینہ میں اگلا جمعہ بھی اگر اللہ نے توفیق دی اس سے اگلا بھی میرے برادری بہت بڑا ایک لمبا چیپٹر ہے. توجہ کے ساتھ بات کو سننے کی کوشش کیا کرو تاکہ کسی مقصد پہ ہم پہنچ جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات صحیح معنوں میں رزق حلال عطا فرما دے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معموم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. دیکھیں بھائی یہ بچے ہر جمعے آپ کے پاس مسجد کے لیے آتے ہیں، اللہ کے لیے آتے ہیں، ذات کے لیے نہیں آتے. یہ واحد ادارہ ہے اس میں کوئی ذات کے لیے نہیں آتا. یہ دیکھیں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا آغاز کر رکھا ہے، انشاءاللہ جلدی اس کا آغاز ہم کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ دسمبر کے اندر اس کو شروع کر دیا جائے گا. تقریباً 60,000 روپے کے قریب مجھے بتایا گیا کہ یہ ہمارا ایمرجنسی جو فنڈ ہے اس کے اندر فنڈ موجود ہے، لیکن تقریباً اتنا اور ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم اچھے طریقے سے کام کر پائیں گے. اس میں دار ہے، سیمنٹ بھی ہے، اس میں ریت بھی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 70-80 ہزار روپیہ ہو جائے انشاءاللہ پھر اس کا آغاز کر دیں گے. پھر انشاءاللہ اللہ اسباب قائم کرتا جائے گا. اس کی بڑھ چڑھ کر تعاون فرمایا کریں. اللہ پاک آپ کو توفیق دیتا رہے. جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کے کام کر دیتا ہے، یہ بات پکی ہے. صحابہ کرام اللہ کے لیے انشاءاللہ اللہ جمعہ اگر اللہ نے توفیق دی نا وہ کعب بن اشرف کا واقعہ سناؤں گا میں آپ کو جو یہودی تھا جس کو صحابہ کرام نے کس طریقے سے قتل کیا. جو اللہ کی خاطر جاتے ہیں اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، جو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے خرچ کے اندر انشاءاللہ الرحمن وہ برکات کا رسول فرما دیتا ہے. اس لیے بڑھ چڑھ کر تعاون فرمایا کریں. اللہ آپ کو توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.